سابقہ ادوار میں پنجاب پولیس کے افسران کن ایس او پیز کے تحت کام کرتے تھے؟ ریکوری کس طرح سزا کے تعین میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور کس جرم کو عدالت میں ثابت کرنے کے لیے ریکوری کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ یہی نہیں بلکہ ریکوری کس طرح آئندہ ظلم اور جرائم کو روکنے میں ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے؟ ان تمام سوالاتوں کے جواب جاننے کے لیے ہم نے بات کی سابق پولیس آفیسر ایس ایس پی ریٹائر اویس ملک سے، جو اپنے تجربے کی روشنی میں اس پورے نظام کی حقیقت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان کی زبان۔ پولیس کا اولین فرض میں سے شامل ہے کہ وہ جو بھی ملزمان اس طرح کے جنہوں نے چوری کی ہو، ڈکیتی کی ہو، یا جو جن سے آلہ قتل برآمد کرنا ہو، یا جن سے کوئی بھی ایسی چیزیں برآمد کرنی ہو، تو وہ اس کے اندر ایک باقاعدہ ضابطہ ہے، اس کا باقاعدہ ایک قانون موجود ہے۔ اس کے تحت وہ چیزیں جو ہیں وہ قبضے میں لی جاتی ہیں، ملزم کی نشاندہی پہ وہ چیزیں برآمد کی جاتی ہیں۔ اسی کے اس پہ بنا کے اوپر بندے کی ملزم کی تفتیش آگے چلتی ہے، اس بنا پر ملزم کا ریمانڈ ہوتا ہے، اس بنا پر شہادتیں ہوتی ہیں، اس بنا پر ملزم کو سزا ہوتی ہے۔ تو یہ پولیس کے طریقہ کار میں پولیس کی تفتیش کا ایک حصہ ہے کہ جو بھی ملزم اس طرح کے چوری یا ڈکیتی والے ہوں ان کو گرفتار کرے اور جو مال مسروقہ ہے اس کو برآمد کرے۔ اس میں باقاعدہ لفظ استعمال کیے گئے مال مسروقہ، اور پھر 550 زیر دفعہ 550 مشتبہ سرقت جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو قبضہ میں لینے کی باقاعدہ دفعات موجود ہیں، قانون موجود ہے، ضابطہ موجود ہے۔ مجھے سی سی ڈی کے جو ایس او پیز ہیں ان کے بارے میں تو علم نہیں ہے، اور ان کے کیا ایس او پیز ہیں، وہ کس بنیاد پر بنے ہیں، اور ان کے کیا ایس او پیز ہیں، میں ان سے علم نہیں مجھے ہے کہ ان کے ایس او پیز کیا۔ میں تو آپ کو قانون اور ضابطے کی بات بتائی ہے۔ جو قانون، جو اسٹیٹ کا، جو ملک کا قانون ہے، جو ضابطہ اس وقت چل رہا ہے، میں نے وہ آپ کو بتایا کہ آپ کو جو بھی چوری اور ڈکیتی یا جو جس قسم کا کوئی ملزم آپ گرفتار کریں گے، اس سے اگر آپ نے کوئی مال برآمد کرنا ہے تو اس کو وہ تفتیشی افسر کا کام ہے، اس کو صفحہ مثل پہ لے کے آئے، اس کی فرد مقبوضگی بنائے، اس کے باقاعدہ گواہ ہوتے ہیں جن کے سامنے وہ برآمد کی جاتی ہے، اس کی باقاعدہ شہادت ہوتی ہے، اس کے جب ٹرائل ہوتا ہے تو اس کے اندر باقاعدہ گواہیاں ہوتی ہیں کہ یہ واقعی مال اس سے برآمد ہوا ہے، اور اس مال کی شناخت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ کا کوئی زیور برآمد کرے تو آپ اس کی شناخت کریں گے کہ ہاں جی یہ میرا زیور ہے، یا جو بھی چیزیں آپ کی ہوں گی۔ تو یہ سی سی ڈی کے ایس او پیز کے بارے میں مجھے علم نہیں، میں نے آپ سے قانون اور ضابطے کی بات۔ ظاہر ہے جن لوگوں کا مال گیا ہے، جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے، وہ تو ظاہر ہے اسی امید سے ہوتے ہیں کہ ہمارا مال برآمد ہوگا، اور ان کو توقع بھی ہوتی ہے کہ پولیس سے ہمارا مال برآمد ہوں گے۔ تو جو میں نے ابھی کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور شاید کسی خاتون کو ایک موبائل اس کا برآمد کر کے واپس کر رہے تھے۔ کوئی اس طرح کی کافی مثالیں ہیں، اور یہ پچھلے دور میں بھی آپ کافی لوگوں کی چیزیں برآمد ہوتی ہیں، پریس کانفرنسز ہوئی ہیں کہ لوگوں کی چیزیں مال برآمد، ڈکیتی کے کروڑوں روپے کی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو پریس کانفرنس پہ دی جاتی رہی ہیں۔ اب یہ سی سی ڈی کا کوئی قانون یا کوئی ضابطہ اس کے بارے میں مجھے اصل میں، جب یہ اے وی ایل ایس کے چونکہ لاہور میں پہلا میں ایس پی تھا یہاں پہ، اور اس کو نئے طریقے سے ہم نے اس کو بنایا تھا، تو اس کے وجوہات یہ تھی کہ اس وقت اس زمانے میں موٹر سائیکل اور کار کی جو چوری ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی، بلکہ چھیننے والی وارداتیں بہت زیادہ۔ تو ہم نے اس کو نئے ڈیجیٹائز طریقے سے اس کو شروع کیا تھا کہ لوگوں کو کم از کم اس غریب لوگوں کی موٹر سائیکل کی سواری کم از کم جو ہے اس کو ہم برآمد کر کے اور اس کو واپس کرتے ہیں، کہ کم از کم اس کو اتنا وہ ہو کہ اگر کوئی بندہ کمیٹی میں یا کوئی غریب آدمی یا میڈوکر لوگ جو چھوٹی چھوٹی گاڑیاں لیتے تھے تو وہ چوری ہو جاتا، ہم ان کو برآمد کریں۔ اس میں الحمدللہ کامیابی بہت ہوئی، اور ہم نے کافی لوگوں کی کروڑوں روپے کی جو گاڑیاں اور وہ موٹر سائیکلیں برآمد کر کے ان کو واپس کی۔ دیکھیں یہ تو اب ان کے اعداد و شمار سے ہی پتہ لگے گا کہ اگر اے وی ایل ایس ان کے حوالے ہوئی ہے تو ان کی برآمدی کا ریشیو کیا ہے۔ تو یہ میرے بعد بھی کافی، جب اے وی ایل ایس انویسٹیگیشن کے اس میں تھی تو کافی ان کی اچھی کارکردگی تھی، موٹر سائیکلیں کاریں وہ لوگوں کو تقسیم کرتے تھے۔ اب لیٹسٹ مجھے اس کا نہیں پتہ ان کے اعداد و شمار کیا کہتے ہیں کہ کیا برآمد ہوا ہے، اور کتنی ان کی برآمدگی کی ریشیو، اور کتنے وہ لوگوں کو واپس کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے تو پتہ لگتا ہے کہ کار اور چوری میں کچھ فرق پڑا۔ گزشتہ کوئی 4-5 سال سے یہ کرائم نیچے آتا جا رہا ہے۔ آپ گزشتہ 4 سال سے اس کے کرائم پیٹرن دیکھیں تو گاڑی اور سنیچنگ
اور موٹر سائیکل سنیچنگ کا جو کرائم ہے وہ نیچے آتا جا رہا ہے. تو اس CCD کے بھی آنے سے بھی بہتری ہوئی ہے. لیکن اس سے آپ 3-4 سال پرانا اگر آپ گراف دیکھتے جائیں تو یہ نیچے آ رہا ہے, یہ کم ہوتی